عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 11ویں جماعت یعنی فرسٹ ایئر کا پہلا سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسی پیراگراف کو، اسی اقتباس کو پڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اس کی کچھ وضاحت باقی تھی جو ہم پچھلی مرتبہ پچھلے لیکچر میں سن چکے ہیں۔ ہم نے صرف اقتباس پڑھا تھا، آج ہم اس اقتباس کو مکمل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں باقاعدہ اسے دوبارہ ہر جملے کو پڑھ کے وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ کامل اخلاق کا مجموعہ ہو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہر طائفہ انسانی، انسانوں کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے میں ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں، آج تک جو مختلف دنیا بھر کی جامعات نے، یونیورسٹیز نے ریسرچ ورک کیا ہے، تو انسانوں کی کل 260 اقسام آج تک دریافت کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کو کسی بھی مختلف حالت میں ایک خاص نمونہ، ایک بہترین ماڈل رول درکار ہے۔ یہ جو بہترین کامل اخلاق کا نمونہ ہے، جو درست جذبات کا مجموعہ ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے مختلف علاقوں میں، جیسے کہ شام، تبوک، بحرین، اور یہاں بحرین کا بھی تذکرہ ہے کہ جب آپ بحرین کے لیے سفر کے لیے نکلے تو آپ کو خزانچی مقرر کر دیا گیا آپ کی امانت داری کی بنا پر۔ مکے کے تاجر کی تقلید کرو۔ تاجر کو کیا کرنا چاہیے؟ میں صرف چند لائنیں بولتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قافلے کے ساتھ تھے، اس قافلے میں دوسرے تاجر بھی تھے۔ اب جو کام ہو رہا تھا وہ سیکھنے کا قابل ہے۔ ہر شخص، میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، اگر 100 روپے کی گندم کی بوری تھی تو ہر شخص نے 1000 روپے کے 10 بوریاں خرید لیں اور بیٹھ گیا۔ جب یہ بکیں گی تو یہ منافع لے کے آگے چلیں گے یا واپس چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ 5 بوریاں وہاں قریب کے گاؤں سے خرید کر پہنچ گئے اور 100 روپے کی بوری کو 110 روپے کا بیچ دیا، جبکہ دوسرے تاجر اسی بوری کو 200 روپے کا بیچتے تھے۔ چنانچہ ان کی بوری بہت دیر بعد بکتی تھی۔ جب مارکیٹ میں کہیں کوئی نہ ملتا ہو اور کسی ضرورت مند کو ضرورت ہو تو وہ 200 روپے کی بوری بھی خرید لے گا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ ایسا کرتے کہ دوپہر تک گندم یا جو بھی بیچا کرتے بک جاتا، تو دوپہر کو اور لے آتے سامان، وہ شام تک بک جاتا، تو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ منافع اکٹھا کر لیتے۔ یہ فرمان رسول بھی ہے کہ تاجر کو اپنی زیادہ محنت شامل کرنی چاہیے اور کم سے کم منافع رکھنا چاہیے۔ منافع کی مقدار بے حد کم ہے، یہ 10 سے 15% بمشکل ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور 25، 30، 50 اور 100% منافع پہ چیزیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تجارت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ منع ہے، یہ مال حلال نہیں ہے کہ جی ہم نے تو 100 روپے کی چیز خریدی، 200 کی بیچی، لینے والے نے لے لی، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں، یہی سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ اسوہ رسول ہے، کم سے کم منافع لو، دوسروں کو جو چیز مہیا کرے اس کو بہت کم منافع وصول کرو اور زیادہ سے زیادہ محنت شامل کرو۔ اب ہوا یہ کہ مہینے بعد ان کی 10 بوریاں بکی، جو 100 کی 100 والی بوری 200 میں بیچتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح اور شام ملا کر 10 سے 15 بوریاں بیچ دیتے تھے۔ اب اگر 10 روپے بوری کا بھی حساب لگایا جائے تو روزانہ کے حساب سے 100 روپے کا کام ہو گیا، مہینے بھر میں 6000 روپے کا کام، 6000 روپے منافع اکٹھا ہو گیا، اور ادھر وہ 10 بوری لے کر بیٹھے ہیں اور پورے مہینے بعد وہ بکی تو ان کو مہینے بعد 1000 روپے بچے۔ یہاں مہینے بعد 6000 روپے ہو گئے منافع میں۔ منافع کتنا ہے؟ بہت زیادہ ہے، کم ہے، قلیل، 10%، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوا کہ کوئی مال خراب ہے
यानी कोई गंदम में कीड़ा लगा है या वो गीली है और उससे वजन बढ़ जाता है पानी की वजह से, तो फरमाया ये 105 रुपए कम उसका रेट बताया हमेशा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का आला तरीन नमूना पेश किया है। यानी अंदाज़ा कर लीजिए कि इस नमूने को देखने के बाद, इस काम को देखने के बाद, जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना नौकर साथ भेजा हुआ था, उसने वापस आकर बताया कि हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से तिजारत की है, मैंने आज तक ऐसा ताजिर नहीं देखा जो इतना कम मुनाफा ले, 10%, 5%। और इस पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस शख्स ने सबसे ज्यादा कमाया है पूरे सफर में, कोई दूसरा शख्स इतना नहीं कमा सका। ज्यादा मेहनत शामिल कीजिए, कम से कम मुनाफा रखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अल्लाह करीम उसमें बरकत अता फरमाते हैं। अगर गरीब हो तो शाह अबी तालिब में महसूर कैद और मदीने के मेहमान की कैफियत सुनो। मदीने में पहुंचे तो क्या सूरत हाल थी, शाह अबी तालिब में कैद हुए तो क्या सूरत हाल थी। हुआ ये कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग इस्लाम फरमा रहे थे तो कुफार मक्का ने इकट्ठे होकर ये प्लान किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सारे ख़ानदान, उनके चचा, उनके बीवी बच्चे, उनके चचा के बीवी बच्चे, उन सबको यहाँ से निकाल दिया जाए मक्के से। इसे आम तौर पे उर्दू जुबान में कहा जाता है हुक्का पानी बंद करना। याद रहे ये लुगत भी उर्दू में हमारे यहाँ अरब से ही आई है। ये उस दौर में रिवाज था वहाँ का कि जिस शख्स से कोई लेन देन नहीं करना, फौतगी हो जाए तो नहीं जाना, अपने यहाँ फौतगी हो जाए तो उनको आने की इजाज़त नहीं देनी, कोई खरीदो फरोख्त नहीं करनी, खुशी और गम में शामिल नहीं होना, हत्ता कि खरीदो फरोख्त भी उसके साथ बिल्कुल बैन, बंद। इस सूरत हाल को कहते थे हुक्का पानी बंद करना। और सिर्फ इतना ही नहीं हुक्का पानी बंद करना, बल्कि मक्के से निकाल दिया बाहर। अब बाहर उनके चचा अबी तालिब ने एक घाटी खरीदी हुई थी, जगह खरीदी हुई थी खुले आसमान के नीचे, और ये 2-4 दिन की बात नहीं, 2-2.25 साल से ज्यादा का अरसा गुजरा। इस हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका घराना, खानदान, आपके चचा, उनका खानदान सब वहाँ पड़े हैं, और किसी एक ने भी ये नहीं कहा मोहम्मद तुम्हारी वजह से हमें इतनी तकलीफ उठाना पड़ी, नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं। चुनांचे खुशी से वो तकलीफ काटी, दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया गया, आटा तक खरीदने की इजाजत नहीं थी, ना गंदम ना जौ। अब जरा ये भी सोचिए कि ऐसे शख्स को जो हर तरफ से महसूर हो, अल्लाह मदद कैसे फरमाता है। जब इन लोगों ने हुक्का पानी, मक्का के मुशरिकीन ने हुक्का पानी बंद करने का प्लान किया, तो एक बुजुर्ग उस दौर में जो तिजारत के लिए इस मंसूबाबंदी से पहले गया हुआ था, और वो अबी तालिब का हम उम्र था, जब वो 2.25 साल गुजरे और वो वापस लौटा तो उसने आते ही हर कबीले के सरदार से उसके घरों में जाकर मुलाकात की, और जब सबसे मुलाकात की तो हज़रत अबी तालिब नजर नहीं आए। चुनांचे उसने पूछा अबी तालिब कहाँ है, कहा उसे हमने हुक्का पानी बंद कर दिया है और मक्के से निकाल दिया है उसके भतीजे मोहम्मद की वजह से। वो शख्स बेहद नाराज हुआ, यानी वो इस कदर मोतबर और बुजुर्ग तर था कि अबू जहल भी उसके सामने खामोश था। मेरे होते हुए तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम किसी का हुक्का पानी बंद करो, और मुझसे पूछा भी नहीं, तुम होते कौन ये करने वाले। तो सबने मिलकर ये बात की कि हमने मिलकर एक कागज पे साइन किए हैं, चुनांचे उसके बाद ये तय किया गया है, आप मौजूद नहीं थे इसलिए हम आपसे नहीं पूछ सके। कहाँ लिखा हुआ है वो कागज, दिखाओ मुझे। वो कागज मक्का की दीवार पे लगा रखा था। वो उस बुजुर्ग को लेकर मक्का की दीवार के पास आए, अब जरा गौर से देखिए क्या किया अल्लाह ताला ने। उस कागज को जहां जहां उन लोगों के नीचे साइन थे दीमक खा चुकी थी, और आधे वो जो हुक्का पानी बंद करने की तहरीर थी, आधे अल्फाज उसके भी खत्म हो चुके थे, दीमक उस कागज को खा चुकी थी। उसने हैरान होकर पूछा इस कागज के टुकड़े को जिसको दीमक खा गई है, इसको मैं कैसे यकीन कर लूं ये दुरुस्त है, झूठ बोलते हैं तुम सब। चुनांचे मैं लेके आता हूँ अबू तालिब को, मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा, मेरी तलवार के आगे कौन खड़ा होता है। इस तरह अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, और फिर वो शख्स अबी तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर वापस कबीले में आया कि जो भी मसला है, जो भी आपस का झगड़ा है, उसको यहाँ रहते हुए हल किया जाए, हुक्का पानी बंद करने का हक किसी को नहीं। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका कबीला, आपका खानदान दोबारा वापस अपने घर आए।
تو جس قید میں یہ تکلیف کاٹنا اور وہ بھی حق کے لیے، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے. اصل میں یہ خاصہ ہم لوگوں کے لیے ہی نمونہ ہے، نمونائی زندگی ہے. مدینے کے مہمان کی کیفیت، مدینہ پہنچ کر جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، ایک کھجور روزانہ کھانے کے لیے میسر تھی، پھر بھی اس پہ شکر کرتے تھے. ایک طرف یہ حالت تھی کہ دولت کے انبار تھے مکہ میں، اور دوسری طرف ہجرت کے بعد یہ حالت ہے کہ روزانہ کھانے کے لیے ایک کھجور میسر ہے گھر کے ہر فرد کو، اور اس پر بھی خدا کا شکر ادا فرماتے ہیں. اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا اور مدینہ میں باقاعدہ ریاست قائم کر لی، تو کیا بادشاہوں کا رہن سہن تھا؟ ہرگز نہیں. میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، مدینہ کی بات ہو رہی، تو حضرت عائشہ کے حجرے کو چند بچیوں نے پھولوں کے ہاروں سے 4 یا 5 پھول کے ہار کمرے میں سجانے کے لیے لگا دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پھول دیکھے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ آپ کے استقبال کے لیے مدینے کی بچیوں نے پھول لگائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیواروں سے نوچ نوچ کے اتارے. فرمایا امت کا پیسہ اس لیے ہرگز نہیں کہ ہم اس سے سجاوٹ کرتے پھریں، بلکہ یہ امت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے. یہ آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. سلطان عرب کا حال بالکل ایسا ہی ہے. اگر قریش کے محکوم کو ایک نظر، اگر غریب ہو تو ہو چکا، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر دوڑا. فاتح کیا ہوتا ہے؟ بدر کا فاتح، غزوہ حنین کا فاتح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار. بہت لمبی داستان ہو جائے گی، میں تو چونکہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے اور خاص خاص باتیں بیان کرنا ضروری ہے. صرف بدر کا واقعہ آپ کے سامنے کیسے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگتے رہے کہ 1000 فرشتے کی مدد کا وعدہ فرمایا، اور پھر اللہ نے وہ مدد مکمل فرمائی، فتح عطا فرما دی. اگر تم نے شکست کھائے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل ہو. دیکھیے احد کا واقعہ ہم لوگوں کے لیے بہترین سیکھنے کا کام ہے، عبرت کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہیں، خود اپنے فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں، چند لوگوں کو حکم دیا تم یہاں کھڑے رہو، اور جب جنگ فتح دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیا اور مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے، تو وہ جو پہاڑی کی چوٹی پر کچھ پہرے دار کھڑے کیے تھے وہ سمجھے ہمارا بھی کیونکہ مال غنیمت میں حق ہونا چاہیے، ہم نیچے اتر کے لوٹ لیں. وہ ایک چھوٹی سی غلطی کر بیٹھے. اور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ چھوٹی سی غلطی کر بیٹھے. یہ چھوٹی نہیں تھی. اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ خود مدد کر سکتا تھا، اللہ نے نہیں کی. صرف ایک چیز سکھانے کے لیے، جب مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر کوئی حکم دے تو اللہ اس کے حکم کے ساتھ ہے. ہمیشہ اس کے حکم کے مطابق چلو، تمہیں فتح نصیب ہوگی. اس حکم سے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ کمانڈر کے ساتھ اللہ کا حکم چلتا. یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہمارے لیے احد میں عبرت کا مقام رکھا ہوا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے غالباً 50 کے قریب صحابہ کو بعد کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، صرف اس لیے کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی. چھوٹی سی نہیں، یہ بہت بڑی غلطی میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم قدس ہیں. 70 کے قریب طلباء کو آپ نے پڑھنے لکھنے کے کام پر لگا رکھا تھا، سیکھنے کے، قرآن کو سیکھنے کے عمل پر لگا رکھا تھا، اور ان کے اخراجات، ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن، ان تمام اخراجات کو اپنی جیب سے ادا فرماتے تھے. حتیٰ کہ کئی مرتبہ اس کے لیے قرض لینا پڑتا اور اس کو حضرت بلال کو کہہ کر نوٹ کروا دیتے، اسے نوٹ لکھ لو، فلاں سے اتنا قرض لیا، اسے لوٹانا ہے کیونکہ سال بعد پیسے آئیں گے، تو سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بعد میں وہ رقم باقی لوگوں میں بانٹ دی جائے گی. اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر ہو. اگر واعظ اور ناصح ہو، واعظ کرنے والا اور نصیحت کرنے والا، تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو. آپ نے باتوں میں کیا فرمایا؟ ہمیشہ حق بات کی تلقین فرمائی اور برائی سے روکنے کا حکم عطا فرمایا. اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کی بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلے حق بات کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر اس پر ڈٹے رہے. کتنی مشکلات آئیں. ایک
بڑا بہت لمبا انبو ہے تکالیف اور مصائب اور آفات کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جھیل رہے ہیں، یہ ہمارے سیکھنے کے لیے۔ اگر حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکی ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، مکہ کا فاتح۔ جب دشمن زیر ہو چکے ہیں، تمہیں مدد اور فتح نصیب ہو چکی ہے، تو کیا دیکھنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ دشمن کے سارے لوگ ذبح کر دیے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے کس قدر محبت ہے حضرت انسان سے، جب چاہے وہ مسلمان نہیں، دشمن ہے، جو اپنے گھر میں رک گیا اسے معافی ہے، جب ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی معافی ہے، جو مکہ کے بیت الحرم میں آ جائے، بیت الحرام میں، مسجد الحرام میں آ کر پناہ لے لے، اسے بھی معافی ہے۔ یعنی کوئی ایسا بہانہ نہیں بچا کہ جس کے ذریعے معافی ممکن ہے، ہر لحاظ سے معافی عطا فرما دی۔ اس کے باوجود بھی دو چار سر پھرے لڑنے کے لیے آئے اور صحابہ کی تلواروں کا سامنا کرنا پڑا، کٹ گئے۔ تو بہت جلد ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب ہم لڑنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اگر مفت میں معافی مل رہی ہو تو اس سے اعلیٰ کوئی موقع ہی نہیں۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ فتح حاصل کرنے کے بعد دوسروں کی گردنیں مت کاٹو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار کو نظم و نسق کو دیکھو، اتنا کچھ ہر سال آتا۔ میں صرف بتایا تھا کہ باغ فدق سے 50,000 اشرفیاں آتی تھیں، یعنی تقریباً 25,000 تولے سونا کے برابر رقم آتی تھی۔ آپ اپنے اصحاب صفہ کے لیے جو قرض لیتے تھے، وہ قرض ادا کرنے کے بعد سارے کا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اپنے لیے ایک دن کے کھانے کے علاوہ اگلے دن کے کھانے کی چیز رکھنا منع تھی۔ اس کی مثال میں پہلے بھی پچھلے لیکچر میں دے چکا ہوں۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو اس طرح سے بچا کر منزل مقصود تک پہنچایا کہ جہاں خطرہ تھا، لوگ لوٹ لیتے ہیں، ڈاکو ہیں، تو اپنا طریقہ استعمال کیا، حکمت عملی سے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے اس طرح سے لے کے کہ دشمن آپ کو نہ پکڑ سکے۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والی ثالث کو دیکھو، جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ تمام قریش سردار اکٹھے ہو گئے کہ اگر دوبارہ اس کو اتارنا ہے، حجر اسود کو دوبارہ لگانا ہے، تو یہ فخر مجھے حاصل ہونا چاہیے، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، دوسرا اٹھا کے یہ حق تو مجھے حاصل ہونا چاہیے۔ اور تلواریں نکل آئیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا کیسے کرے گا؟ آخر کیا کیا جائے؟ سب ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے تو کون یہ نصب کرے گا؟ یہ طے ہوا کہ جو صبح سب سے پہلے آئے گا اس کو ثالث مان کر اس کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ اور جب صبح کے وقت سب داخل ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہا سب سے پہلے یہ موجود ہے، اب اسی کا فیصلہ مانا جائے گا، اور یہ ابھی نبوت ملنے سے پہلے کا تذکرہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور تمام اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھا کر چادر پہ رکھا، اور تمام سرداران قریش کو کہا کہ آپ چادروں کے مختلف کنارے پکڑ لو اور اس کو اٹھا کر ایک طرف بھیجو۔ اچھی طرح ساری صفائی کرنے کے بعد کہا اس چادر کو سب اٹھا کر لے آؤ۔ اس طرح پھر آپ نے دوبارہ اسے نصب فرما دیا۔ تو اس کو اتارنے اور نصب کرنے میں تمام سرداران قریش کا ہاتھ شامل ہو گیا ہے۔ یہ وہ خوبصورتی تھی، فیصلہ کرنے کا صحیح طریقہ تھا کہ جس کو تاریخ بھی سراہتی ہے۔ اگر عدالت کے قاضی یہ ہوتے مدینے کی کچی زمین پر کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو، جس کے نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، انسان شوہر کو کس طرح کا عمل کرنا چاہیے، جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں قبیلہ مخزوم کی ایک عورت امیر خاندان کی فاطمہ نے چوری کر لی، اور کچھ صحابہ نے آ کر سفارش کرنے کی کوشش کی، اسے چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی میں اس کو بھی ہاتھ کاٹتا۔ سزا اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ معاشرے کے اندر جرائم پنپ نہ سکیں، پرورش نہ پائیں۔ کجا یہ کہ امیر کو، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی، وہ امیروں کو چھوڑ دیتی تھی، غریبوں کو سنائیں دیتی تھی۔ امیر و غریب دونوں برابر ہیں انصاف کے معاملے میں۔ اب بیویوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پوری دنیا میں ایک ضابطۂ حیات بنا ہوا ہے۔
تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق استعمال کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ فانا خیرکم من اہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ حضور کا کردار ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے نانا کا حال پوچھو، کس قدر محبت فرماتے تھے، کس طرح اپنی بیٹی کے لیے چادر، اپنے کندھے کی چادر بچھا دیا کرتے تھے، اپنے نواسوں کو کندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے، نماز میں سجدہ لمبا کر لیا کرتے تھے، بچوں کو تکلیف نہ ہو، گناہ نہ لگے۔ اگر تم جو کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت کھانے کے لیے ہدایت کا چراغ۔ ظلمت کھانا، جہالت کا، ہمارے اندر بہت سی جہالت بھری ہوئی ہے، اس کے لیے ہدایت کا چراغ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کبریٰ، خوبیاں جمع کرنے والی ذات کے خزانے میں ہر وقت اور ہم دم مل سکتا ہے، ہم دم جب بھی آپ کو درکار۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی، تلاش کرنے والا کے لیے صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہے، وہ طالب علم ہے، وہ استاد ہے، وہ شوہر ہے، وہ کمانڈر ہے، وہ عوام ہے، وہ حکمران ہے، ہر معاملے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے وضاحت فرما دی، اپنے ہر عمل سے، اپنے قول اور عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کام کو کس طرح بہتر طور پر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بہانہ ہی نہیں بچتا حضرت انسان کے لیے کہ وہ کہے جی میرے پاس زندگی کا صحیح نمونہ موجود نہیں، کامل نمونہ کہ جس کی میں پیروی کروں یا جس کی تقلید سے میں دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھا جاؤں، فلاح پا سکوں۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات گرامی ہے کہ جن کی بدولت ہم آج بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے بھی بہترین نمونہ حیات ہیں کہ جب چاہیں اپنی زندگیاں بدل کر بہتر سے بہتر، اچھے سے بہتر اور بہتر سے بہترین ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔